اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اب تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی آسمان سے زمین پر اتر جاؤ اور فی الحال اسی جگہ رہو۔ اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اوامر و نواہی کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، یعنی کچھ باتوں کا تمہیں حکم دیں گے، کچھ باتوں سے تمہیں منع کریں گے اور پھر تمہارا امتحان لیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی اتارنے کا ذکر آ چکا ہے، مگر بعض کے نزدیک پہلے سے مراد جنت سے آسمان پر اتارنا ہے اور اس جگہ آسمان سے زمین پر اتارنا مراد ہے۔ جی زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی وحی کے شرعی احکام آئے، تو صدق دل سے تم اس کی پیروی کرنا۔ ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہیں پڑے گا، خواہ اپنے دل میں وہ کتنا ہی ڈرے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص کا مقدمہ کسی حاکم کے اجلاس میں ہو اور وکیل قانون دان یوں کہے کہ اس مقدمے میں کوئی خطر و اندیشہ نہیں ہے، تو مطلب یہی ہے کہ اس شخص پر کوئی آفت ایسے آنے والی نہیں ہے جس کا اندیشہ ہو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ خود اس وکیل کے دل میں بھی خوف نہیں ہے، چونکہ ان پر کوئی آفت و مصیبت واقع نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی مطلقاً نفی فرما دی، کیونکہ حزن اسی کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی تکلیف اور مصیبت کے واقع ہونے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، بخلاف خوف کے کہ وہ ہمیشہ مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے ہوا کرتا ہے، چاہے ابھی تک مصیبت نہ آئی ہو۔ تو یہ خوف اور حزن میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا کہ جو میری بتائی ہوئی ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا کی مختصر زندگی میں کچھ مختصر سی پریشانیاں اس کے اوپر آئیں گی، کچھ مختصر سی تکلیفیں اس کے اوپر آئیں گی، کچھ ناگواریاں اس پر آئیں گی دین پر چلنے کی وجہ سے، لیکن جو میری بتائی ہوئی ہدایات اور دین کی باتوں پر عمل کرے گا اس کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ذریعے بندے کو امن و سکون اور سعادت مندی نصیب ہو جاتی ہے، جبکہ ان سے منہ موڑنا خوف و حزن اور بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔ دو اہم باتیں۔ نمبر 1، تکبر، عناد اور شر و فساد پر اصرار کرنا اللہ رب العزت کی ناراضگی، اس کی لعنت اور غضب کے اسباب میں سے ہے۔ اصرار کرنا یعنی ایک گناہ کو مسلسل کرتے رہنا اور اس کو ختم کرنے کی کوئی فکر، کوئی کوشش نہ کرنا اور احساس بھی آدمی کے دل میں نہ ہو کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں اصرار، گناہوں پر اصرار۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے مردود ہو جانے کے نشان ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا، یعنی کسی بات پہ اڑ جانا، کسی نافرمانی پہ اڑ جانا اور اس نافرمانی کو کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہنا، یہ ابلیس کے کاموں میں سے ہے جس کی وجہ سے ابلیس ناکام اور مردود ہوا تھا۔ نمبر 2، اگر کسی وجہ سے گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو فوری توبہ اور رجوع اللہ کرنا کامیابی اور اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ کو کھینچنے والا راستہ ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جس سے بھی کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ فوری توبہ و استغفار کرے اور اللہ کی رحمت و خوشنودی اور بخشش و مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، طرح طرح کی خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کر دیا، اب کوئی اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو انسان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہم فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور روزانہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں۔ جب اس بات کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں گناہوں کا احساس پیدا ہوگا اور گناہوں پر توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ زمین پر جب تمہیں میری بتائی ہوئی ہدایات ملیں گی تو تم نے ان کو لازمی ان کو قبول کرنا ہے اور ان پر چلنا ہے۔ جب تم ان پر چلو گے، ان ہدایات کو مانو گے، تو میں تمہیں آخرت میں کامیاب کر دوں گا، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں۔ پریشانیاں تو ہوتی ہیں، یا تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یا پریشانیاں تو ہوں گی، لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ کو بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ساری امت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔